بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار شید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، ایک نئے بیک ڈراپ کے ساتھ۔ کچھ تھوڑی بہت ہلچل رینوویشن آپ کہہ لیں وہ چل رہی ہے، اس لیے آپ کو بیک ڈراپ تبدیل ہوتے نظر آئیں گے، لیکن دو خبریں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک اور وکٹ گر گئی ہے اور تحریک انصاف کو ایک نقصان پہنچا ہے، اور یہ پارلیمانی نقصان ہے حضور، یہ پارلیمانی وکٹ گری ہے۔ لیکن اس سے پہلے بات کریں گے جناب، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب آج ایک مرتبہ پھر برہم ہو گئے، بپھر گئے، یا میں اب ظاہر ہے جج صاحب ہیں، مجھے توہین عدالت میں نہ بلا لیں، لیکن یہ ان ججوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا چیف جسٹس آف پاکستان یا سپریم جوڈیشل کونسل کو۔ یہ معاملہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے، بلکہ دونوں معاملات میں آپ کو ایک تاریخی اور سچا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک جنرل تھے اور ایوب خان کے دور میں، بلکہ یحییٰ خان کے دور، ذوالفقار علی بھٹو کے دور تک وہ جنرل تھے، بڑے مشہور دبنگ جنرل تھے۔ اور آپ یقین کیجئے کہ آج بھی جو پرانے ہمارے فوجی آفیسرز ہیں، وہ جب ان کا نام سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب واقعی نام بھی دبنگ تھا۔ اب میں ظاہر ہے میں ان کا، وہ اس دنیا میں نہیں ہے اور میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا۔ کسی زمانے میں ان کے ایک صاحبزادے، جی ہاں بڑے صاحبزادے، وہ میرے باس رہے ہیں، اور ان جنرل صاحب کے ایک صاحبزادے میرے والد صاحب کے کلاس فیلو رہے ہیں، اور وہ کچھ عرصہ وہ ان کے دوسرے صاحبزادے وہ نیب میں بھی رہے ہیں۔ میرا خیال ہے ایوب خان کے دور میں یہ جنرل، یحییٰ خان کے دور میں یہ جنرل صاحب ریٹائر ہوئے۔ خیر، ریٹائرمنٹ کے بعد ظاہر ہے ان کے بیٹے جو تھے وہ مختلف جگہوں پہ، کوئی پڑھ رہا تھا، کوئی کہاں تھا، تو یہ جب ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے حجرے میں بیٹھتے تھے تو ان کو ملنے کے لیے کوئی نہیں آتا تھا۔ یہ انسانوں کو ترستے تھے، انسانوں سے بات کرنے کے لیے ترستے تھے۔ سارا دن پاکستان ٹائمز اخبار ہوتا تھا اور یہ ہوتے تھے، اور یہ اس انتظار میں بیٹھے رہتے تھے کہ شاید انہیں کوئی ملنے کے لیے آئے، لیکن لوگ اس وجہ سے ملنے کے لیے نہیں آتے تھے کہ ان کا خوف دبدبہ بہت تھا، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ایسا نہ ہو ہمیں ملنے کے لیے جائیں، یہ کوئی ایسی بات کر دیں جو کہ ہمیں ناگوار گزرے۔ پختون تھے ظاہر ہے۔ تو یہ جو آپ جس وقت اقتدار اور اختیار میں ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے پاس بے تحاشا طاقت اور اختیار ہوتا ہے، اور آپ اس کا استعمال کرنا بھی جانتے ہیں۔ لیکن جو لوگ عجز اور انکساری کے ساتھ اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں، آپ یقین کیجئے وہ کامیاب لوگ گردانے جاتے ہیں، اور جو لوگ اپنے دور اقتدار یا اختیار میں، اس اختیار یا اقتدار کے نشے میں اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، لوگوں کو رعایا یا کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، یقین کیجئے پھر ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے۔ جس طرح آپ نے وہ دیکھا ہوگا، بہت سے ہمارے چیف جسٹس صاحبان ہیں، وہ کسی پبلک پلیس میں نہیں جا سکتے۔ تو خیر بات ہو رہی تھی، یہ جج صاحب جو ہیں، ان کا نام ہے سردار اعجاز اسحاق، اور انہوں نے آج ایک ویلاگر کی ایک، ویسے اس کو وی لاگ نہیں کہنا چاہیے، اٹس اے ولاگ اینڈ ولاگر، جس طرح بلاگ اینڈ بلاگر، اس طرح ولاگ اینڈ ولاگر۔ بہر چلے، اب غلط العام ہو گیا تو ہم بھی وی لاگ ہی کہتے ہیں۔ کوئی وی لاگر تھا، اس کی نام ای سی ایل پر تھا، اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن تھی، ڈی جی پاسپورٹ کو بلایا گیا، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اس ٹاپ لسٹ پر نام ڈالا تھا، بعد میں نکال لیا۔ اب اسلام آباد پولیس کے کہنے پر اس ولاگر یا وی لاگر کا نام جو ہے وہ ای سی ایل یعنی ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر ڈال دیا گیا ہے۔ اس پر انہوں نے سیکرٹری داخلہ کو طلب کیا، وہ بر وقت نہیں آ سکے۔ اس کے بعد انہوں نے سیکرٹری داخلہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے، اور قابل ضمانت، یہ احسان کیا کہ قابل ضمانت وارنٹ
گرفتاری جاری کیے، اور پھر کہا علاقے کے ایس ایچ او کو کہا کہ اگر وہ 50,000 کے مچل کے داخل کر کے ضمانت نہیں کرواتے تو ان کو گرفتار کر کے سیکرٹری داخلہ کو ایس ایچ او اسٹیشن ہاؤس آفیسر سیکرٹریٹ علاقے کا گرفتار کر کے جج صاحب کے سامنے پیش کرے۔ اب پتہ نہیں آپ کو ہنسی آئی ہے یا نہیں آئی۔ اسی طرح کا ایک معاملہ ہوا تھا وہ ڈی سی اسلام آباد والا۔ ویسے میں ایک بات کہوں کہ بعض اوقات ہمارے یہ جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں نا، یہ اپنے آپ کو انٹچیبل سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو جواب دہ نہیں ہیں، ہم عدالت کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں، کسی کو، عوام کو یہ رعایا کیڑے مکوڑے جو ابھی میں نے بات کی ہے۔ تو یہ، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہے، آپ برہم ہونے کے بجائے آپ سیکرٹری داخلہ کو نوٹس کرتے، پھر آج آپ نے جس طرح توہین عدالت کی دھمکی دی ہے، میرا خیال ہے جج صاحبان کو دھمکی نہیں دینی چاہیے، جج صاحبان کو اور اپنے ریمارکس آبزرویشنز میں بھی احتیاط برتنی چاہیے، کاغذی کارروائی مکمل کریں۔ آپ نے توہین عدالت لگانی ہے اور نوٹس جاری کریں توہین عدالت کا، پھر اس کے بعد حکم نامہ لکھوائیں کہ جناب ہم نے یہ توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا۔ بہرحال یہ ایک معاملہ تھا جو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے۔ اب جناب ایک پی پنجاب اسمبلی کی ایک سیٹ ہے 133 ننکانہ صاحب 2، وہاں سے جو الیکشن جیتے تھے، الیکشن میں کامیاب قرار پائے تھے، اس میں جو امیدوار تھے وہ آزاد امیدوار تھے، ان کا نام ہے میاں عاطف، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار تھے، اور وہ کامیاب قرار دیے گئے تھے۔ کوئی 44,000 ووٹ ان کے تھے۔ جو دوسرے نمبر پر تھے وہ مسلم لیگ نون کے محمد ارشد تھے، رانا محمد ارشد شاید ان کا نام ہے، تو وہ کوئی تقریباً 1,500 ووٹ سے ہار گئے تھے۔ تو اب ٹریبیونل کے فیصلے کے بعد اس حلقے کی دوبارہ ری کاؤنٹنگ ہوئی۔ ری کاؤنٹنگ میں تقریباً 2691 ووٹ کی برتری سے نون لیگ کے جو محمد ارشد ہیں، پتہ نہیں رانا ہے یا میاں ہے، محمد ارشد ہیں، وہ یہ نشست جیت گئے، اور جو پہلے کامیاب قرار پائے تھے عاطف رانا یا میاں عاطف یا جو بھی ان کا نام ہے، وہ اب دوسرے نمبر پر آئے ہیں، یعنی 2691 ووٹ سے وہ ہار گئے ہیں۔ 44,400 کچھ ووٹ ان کے ہیں، اور 42,000 جتنے بھی ووٹ بنتے ہیں، یا 42,000 کچھ ان کے ہیں، یعنی بس اتنا آپ سمجھ لیں کہ 2691 ووٹ سے یہ نشست پاکستان تحریک انصاف کے یا سنی اتحاد کونسل کے حمایت یافتہ امیدوار جو ہیں وہ نشست ہار گئے ہیں۔ اب پتہ نہیں یہ آگے کسی جگہ اپیل میں جائیں گے، لیکن ووٹ تو وہی ہیں جو، اب اس طرح کی متعدد سیٹیں ایسی ہیں جن پر ری کاؤنٹنگ اگر ہوتی ہے تو ان کے نتائج تبدیل ہوں گے۔ ضروری نہیں کہ ہر سیٹ جو ہے وہ نون لیگ کے حصے میں آئے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی قومی یا صوبائی اسمبلی کی ایسی نشستیں ہوں جن میں نون لیگ کا جیتا ہوا امیدوار ری کاؤنٹنگ میں ہار جائے، اور پی ٹی آئی کا یا آزاد امیدوار جو حمایت یافتہ ہے پی ٹی آئی کا وہ جیت جائے۔ بے شمار ایسے حلقے ہیں، 41 حلقوں کے نتائج کو پی ٹی آئی نے چیلنج کر رکھا ہے، اور دیانتداری کے ساتھ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابی نتائج میں ہیرا پھیری کو ایک بڑا قومی جرم قرار دیا جائے۔ دیکھیں، سیاسی نظریات سے اختلاف اپنی جگہ، یہ ہر شخص کا بنیادی حق ہے، ہر شخص کا، لیکن اگر میں سمجھتا ہوں کہ میری کسی سیاسی جماعت سے یا اس کے قائد سے کوئی سیاسی نظریاتی اختلاف ہے، لیکن اگر اس کا امیدوار میرے حلقے میں جیت جاتا ہے تو مجھے اس جیت کو قبول کرنا چاہیے، مجھے اس کی جیت پر مبارکباد دینی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی امیدوار 2 نمبری کر کے اس کو جتوایا جاتا ہے تو الحمدللہ اتنی ہمت اور جرت ہے کہ ہم اس کی مذمت کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ
جمہوریت کہتے ہی اسے ہیں کہ آپ اختلاف ضرور رکھیں لیکن آپ جو ہے وہ نتائج کو قبول کرنے کا حوصلہ بھی رکھیں. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.